تحریک انصاف باغی ارکان کا معاملہ آج قانونی جنگ اختیار کر لے گا۔ حکومت آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے آج ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کرے گی۔ کیس سے ضمیر بیچ کر لوٹا بننے کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ سیاست میں حرام کے پیسے کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر اور سیکرٹری جنرل PTI اسد عمر کا ٹویٹر پیغام۔ اسلام آباد میں حکومت اپوزیشن کے جلسوں سے متعلق بار کی پٹیشن پر بھی آج سماعت ہوگی۔ فیصلہ کن وقت آ گیا۔ اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میری گورنمنٹ چلی جائے۔ اگر میں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے رشوت دینی ہے MNAs کو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کو۔ میرے جو MNAs غلطی کر بیٹھے ہیں، آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائے۔ ناراض اراکین کو واپس آنے کی پیشکش، مخالفت میں ووٹ دینے پر سماجی بائیکاٹ کا انتباہ۔ عوام، عدلیہ اور ادارے دیکھ رہے ہیں کہ چوری کے پیسے سے جمہوریت کے نام پر ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ حکومت جاتی ہے تو جائے، قوم کی دولت سے کسی کو نہیں خریدوں گا۔ پیسے دے کر حکومت بچانے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وزیر اعظم کا مالاکنڈ میں دھواں دار خطاب۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا عزم۔ اسلام میں نیوٹرل نہیں، اچھائی کا ساتھ دینے کا پیغام دیا۔ اپنے خلاف سازش میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا بھی اشارہ۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام۔ مالاکنڈ میں جلسے پر بھی وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وفاقی وزراء مراد سعید اور علی زیدی سے بھی وضاحت طلب۔ 22 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس۔ جمعے کو 25 مارچ صبح 11 بجے طلب۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس 14 روز کی آئینی مدت میں طلب نہ کیا جا سکا۔ OIC کانفرنس کے باعث اسمبلی ہال وزارت خارجہ کے پاس سینٹ سیکریٹریٹ کی ہال فراہم کرنے سے معذرت۔ CTA اور اسلام آباد انتظامیہ بھی متبادل مقام فراہم نہ کر سکی۔ اجلاس میں تاخیر پر اسپیکر اسد قیصر کی وضاحتیں۔ اس وقت جو آپ نے کہ کانفرنس ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مگر پاکستان کا ایک ایشو پہ نہیں، یہ افغانستان پہ ہو رہا ہے۔ اجلاس میں تاخیر، اسپیکر کا ماورائے آئین اقدام۔ وزیر اعظم نے اسد قیصر کو استعمال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری اسپیکر قومی اسمبلی پر برس پڑے۔ وزیر اعظم مقبولیت کھو چکے، ارکان اسمبلی کو خریدنے کے الزامات کی سختی سے تردید۔ بلاول نے مسئلہ کشمیر پر OIC اجلاس نہ بلانے پر بھی سوال اٹھا دیا۔ وزیر اعظم پر پاکستان کا غیر جانبدار کردار ختم اور مسلم دنیا سے تعلقات خراب کرنے کا الزام۔ تحریک عدم اعتماد آئینی حق، آئین توڑنے والوں کو آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ رہنما شاہد خاقان عباسی بھی اسپیکر پر برس پڑے۔ اسد قیصر پر جانبداری کا الزام۔ کنٹینر کی سیاست کا دور ختم ہو چکا۔ لیگی رہنما کی پریس کانفرنس۔ غیر آئینی رکاوٹوں کا سامنا کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن جماعتوں کا قومی اسمبلی اجلاس تاخیر سے بلانے پر سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ اختر مینگل کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے شائعے میں صورتحال پر مشاورت۔ شہباز شریف اور بلاول کے ٹیلی فونک رابطے۔ مشترکہ احتجاج پر غور۔ خان صاحب کے ایز اے وزیر اعظم رہنے کے امکانات ختم ہو گئے، لیکن شاید کوئی ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے جس سے کہ PTI کی حکومت بچ سکتی ہے یا کچھ عرصے کے لیے بچ سکتی ہے۔ حکومت بچتی دکھ نہیں رہی۔ عمران خان تحریک انصاف بطور پارٹی چیئرمین کسی اور کو وزیر اعظم نامزد کر کے حکومت چلائیں، سب مان جائیں گے، مائنس کی بجائے پلس بن جائیں گے۔ رہنما MKM خالد محمود صدیقی کا ڈان نیوز کو انٹرویو۔ سیاست پر اعتماد بحال کرنے کے لیے تمام جماعتوں کے قائدین اور ان کے رشتہ داروں کو الیکشن سے دور رہنے کا مشورہ۔ جاگیردارانہ جمہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ہمارے بغیر حکومت بن سکتی ہے، نہ ختم ہو سکتی ہے۔ ورکرز کنونشن سے خطاب۔
शहबाज शरीफ जल्द वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का दावा, आईनी तरीके से हुकूमत को घर भेज रहे हैं। लीगी रहनुमा ने खान सरकार को अक़लियत करार दे दिया। जिम्मेदारों का एक खून आया और आप लेट गए। तो 15,000 लोग हम 2 तारीख तक इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं। मुझे 22 एम्बेसडरों ने फोन किया, यही जुमला मैंने कहा कि इनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सका। दूध के दांत नहीं निकले अभी तक। वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। किसी में हिम्मत है तो OIC के इजलास में मुदाखलत करके दिखाए, उसकी चीखें आसमान पर सुनाई देंगी। जिम्मेदारान के एक फोन पर ऑपोजिशन 90 डिग्री के जाविये पर लेट गई। कोई -1 नहीं होता। इमरान खान को माइनस किया तो पीछे सिर्फ अंधेरा रह जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक पैगाम। अवाम ने आटा, चीनी, दवाई और उनकी तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 3.5 साल में 22 बरस के अपने हर दावे पर यू टर्न लेने वाले का नाम इमरान नियाजी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैगाम। इमरान खान ने जिस वेले एब्सोल्युटली नॉट किया, इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि राजे रियाजर की खच दे पीछे लग के उन्होंने वोट खरीद के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਵਲ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ? PTI के बागी अरकान के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान के मुजाहरे, लोटे उठाकर नारेबाजी। इमरान खान मुल्क और कौम की जिद्दोजहद कर रहे हैं, आवाम लीडर के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब। जब हम अपने नाराजगी का या अपनी पार्टी का हक, ये मेरा एक बुनियादी हक है कि मैं सवाल पूछूं तो आगे ये इल्जाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी। बहावल नगर से PTI के रुकन अब्दुल गफ्फार वट्टू ने भी हुकूमत के खिलाफ शिकायत का दफ्तर खोल दिया। सिंध हाउस नहीं गया, रिश्वत लेने वाले पर लानत। तहरीक अदम एतमाद में अवाम की ख्वाहिश और ज़मीर के मुताबिक वोट देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू। और ये ऑफर काफ़ी बड़ी ऑफर है। कराची से ताल्लुक रखने वाली PTI के रुकने कौमी असेंबली नुसरत वाहिद का पीपल्स पार्टी की जानिब से रकम की पेशकश का दावा। 16 करोड़ की ऑफर की गई। आइंदा इलेक्शन के बाद मखसूस सीट की पेश हुई। हराम माल कबूल नहीं, नुसरत वाहिद का वीडियो बयान। मैं PTI का मेंबर हूं और उधर इलेक्टेड सेनेटर हूं। PTI की हुकूमत अगर रहेगी तो मैं रहूंगा, और मुझे किसी ने कहा कि आप रह जाएं दूसरी हुकूमत में, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। बाउसूल आदमी हूँ, लोटा नहीं बनूंगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का हुकूमत जाने की सूरत में अगले सेटअप का हिस्सा बनने से इनकार। पाकिस्तानी अवाम को मौजूदा हालात में खुश करार दे दिया। 8,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान और बलूचिस्तान, इससे 100 साल मुस्तफीज होंगे। शागी के पहाड़ फिर सोना और तांबा उगलेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान और बैरिक गोल्ड कंपनी के सदर के दरमियान रेकॉर्ड मंसूबे के मुआहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान 11 अरब डॉलर्स के जुर्माने से बच गया। हुकूमत का मुनाफा भी 25 से बढ़कर 50% हो गया। बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। 8,000 मुलाजमतें मिलेंगी। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। वफाकी वज़रा ने रेकॉर्ड कौम को कर्जों के बोझ से निजात का नुस्खा करार दे दिया।
شہر اقتدار دوست ممالک کے مہمانوں کی میزبانی کے لیے تیار. OIC کانفرنس کے لیے وزرائے خارجہ کی آمد کا سلسلہ شروع. پاکستان کے لیے میزبانی باعث فخر. اجلاس میں کشمیر، فلسطین اور افغانستان کی صورتحال زیر بحث آئے گی. وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس. اسلام آباد کو خیر مقدمی بینر سے سجا دیا گیا. کراچی والوں پر بجلی گرانے کی تیاری. الیکٹرک کی نیٹ ورک و فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں نرخ ₹4.25 بڑھانے کی درخواست. سماعت 4 اپریل کو ہوگی. تو محبت کرو شاہراہوں پہ ہاتھوں میں گجرے لیے، ایک دن آپ یوں ہم کو مل جائیں گے، ہم نے سوچا نہ تھا. گنگناتے ہوئے گاڑیوں کی طرف دوڑتے گل فروشوں کی خاطر محبت کرو. لاہور لٹریچر فیسٹیول کا آخری دن. نامور ادیبوں، دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں کا مباحثہ. انقلابی شاعر حبیب جالب کی جد و جہد پر گفتگو. محفل سخن میں نامور شعراء نے کلام سنایا. آج ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں آل سائیکلسٹ فرام لاہور، اور آج ہم لوگ بیسکلی ویمنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جو خواتین ہیں وہ کسی بھی مقابلے میں کسی بھی جگہ پہ مردوں سے کم نہیں، ان کے شانہ بشانہ کام کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں. ویمن ڈے پر لاہور کی سڑکوں پر سائیکل ریلی. خواتین کے ساتھ مردوں کی بڑی تعداد شرکت کے لیے پہنچ گئی.